أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعد درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ بس ایک دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کل بھی شروع ہو جائے، لیکن زیادہ تر امید اتوار کے دن سے ہے 2025 کے اندر. تو رمضان کا مہینہ، خیر اور برکت کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر لیا ہے، نام کے ساتھ. 12 مہینے میں کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، صرف اور صرف رمضان کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا. رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں مشہور و معروف، وہ سب رمضان کے مہینے میں نازل کیے گئے. صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، یہ سب رمضان کے مہینے میں نازل کیے گئے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ بڑے بڑے شیاطین کو، جنات کو، ابلیسوں کو جکڑ دیتا ہے، قید خانے میں ڈال دیتا ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مہینے کے شروع ہوتی اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے میرے دوستو جس مہینے کے اندر اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے. رات اور دن میں بے شمار لوگوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر افطار کے وقت میں اللہ ہمیشہ ہر دن پورے 30 دن ہزاروں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ افطار کے وقت میں لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر روزہ رکھنے سے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے. جی ہاں سن لیجیے, انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے انسان کے دل سے کینہ, کپٹ, حسد, جلن, بغض اور عداوت یہ ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے آتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکبادی دیتے کہ رمضان کا آنا تمہیں مبارک ہو. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رمضان کی مبارکبادی دے کر کے صحابہ کرام کو عبادتوں پر ابھارتے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میرے صحابہ, اے میرے جانے سارو, رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا وہ انسان تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان کا چاند نظر آتا تو چاند مبارک بولتے, ہو گیا رمضان مبارک, چاند مبارک, پورے واٹس ایپ گروپ بھر دیتے, اتنا میسیج کرتے چاند مبارک, چاند مبارک, چاند مبارک. آدمی میسیج دے کر کے پریشان ہو جانا. چاند مبارک بولنے سے جنت نہیں ملے گی. جی ہاں سن لیجیے, چاند مبارک بولنے سے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی. چاند مبارک بولنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. چاند مبارک بولنے سے انسان جہنم سے آزاد نہیں ہوگا. یہ کون سی مبارکبادی ہے؟ ہم اور آپ اگر مبارکبادی دے تو اس طرح سے دے جس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی مبارکبادی دیتے اور کہتے کہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے, تم عبادت کرو, یہ خیر کا مہینہ ہے, رب کو راضی کرنے کا مہینہ. یہ کوئی نہیں کہتا ہے, کوئی نہیں بولتا ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. بس صرف رمضان مبارک, چاند کا, رمضان کا چاند اور عید کا چاند, یہی مبارکبادیاں چلتی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جس مہینے کو اللہ نے صرف اور صرف ہم کو اور آپ کو عطا کیا, پچھلی امتوں کو اللہ نہیں دیا. حالانکہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ ایمان والوں تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ روزہ تو فرض تھا, ہم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا, لیکن دوسرے مہینے کے اندر تھا. ان کا طریقہ الگ تھا, ان کے اطوار الگ تھے, کنڈیشن الگ تھا. لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیا. کہتے ہیں کہ اللہ جب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے, جب اللہ ہم کو اور آپ کو بخشنے پر آتا ہے تو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے. جی ہاں یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. جی ہاں سن لیجیے, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, معمولی مہینہ نہیں ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے پچھلی تمام امتیں محروم تھیں. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر رمضان کے اختتام پر اللہ نے یہ کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی تھی اس پر تکبیر بیان کرو. تو عید کے دن جو ہم اور آپ اللہ اکبر بولتے نا, وہ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ملا تھا. رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہم کو اور آپ کو ملنے جا رہی ہے. اس نعمت سے محروم نہ ہو جانا. جی ہاں سن لیجیے, ایک ہے محروم اور ایک ہے مرحوم. سن لیجیے ذرا غور سے, بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ آ رہی ہے نا. تو ایک ہے مرحوم اور ایک ہے محروم. تو اس رمضان آپ کیا بنیں گے, مرحوم بنیں گے یا محروم, یا آپ کے ہاتھ میں. ہم مرحوم کا نام سن کر کے لوگ ڈر گئے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم کو مارنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے سماج معاشرے کے اندر مرے ہوئے لوگوں کو مرحوم بولتے کہ نہیں بولتے. میں وہ نہیں بول رہا ہوں, مرے ہوئے لوگوں کو مرحوم بولنا غلط ہے.
مرحوم کا معنی ہوتا ہے وہ انسان جس کے اوپر اللہ نے رحم کر دیا، وہ انسان جس کو اللہ نے بخش دیا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم عبادت و بندگی کر کے مرحوم بن جائیں، ایسا انسان بن جائے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ایسا انسان بن جائے کہ اللہ ہمارے پر رحم کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی رحمتوں سے وہ انسان دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو، اللہ کی لعنتیں ہوں اس انسان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو جس انسان کو رمضان کے مہینے میں بخش دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وہ انسان مرحوم ہے، زندہ رہ کر کے مرحوم ہے، اللہ نے رحم کر دیا۔ اور جو انسان رمضان کے مہینے کو گوا لیا، رمضان میں عبادت نہیں کی، پورے سال بھر جیسا تھا اب بھی ویسا ہی رہا، تو وہ انسان محروم ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ محروم ہے، ہر خیر اور بھلائی سے ایسا انسان محروم ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ایسے انسان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف ہم کو عطا کیا، کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا ایمان والوں تمہارے پر روزے فرض ہیں؟ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، روزے ایک روزہ نہیں، الصیام، صوم کا معنی ہوتا ہے ایک روزہ۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ مسلمانوں کے عادات و اطوار سے واقف تھا، اللہ حکیم ہے۔ اللہ نے صوم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صیام کا، روزے پورے مہینے کے روزے فرض ہے۔ اکثر مسلمان کیا کر رہے بولیے بھائی، پہلا روزہ رکھتے بڑا روزہ بولتے، اس کے بعد 15ویں روزہ رکھتے، اس کے بعد 27ویں کا روزہ رکھتے، ہو گیا۔ یہ 3 ہی روزے اکثر مسلمان رکھ رہے جو کہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ یہ روزہ جو ہے اسلام کی بنیاد میں سے، اسلام کا ارکان ہے، اسلام ایک عمارت ہے، اور عمارت کی جو اسلام کی عمارت ہے اس کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہے، اس میں سے ایک ستون جو ہے یہ روزہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا اسلام کمزور ہے، اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے اسی لیے یہ کہا کہ جو اے ایمان والوں، مومنوں کو خطاب کیا کہ ایمان والوں تمہارے پر روزہ فرض ہے۔ اب جس کے اندر ایمان ہوگا وہی انسان روزہ رکھے گا۔ ہٹے کٹے تندرست اور توانا لوگ روزہ نہیں رکھتے، کام کرنے کے بہانے۔ اب تو الحمدللہ گرمی بھی کم ہے، ابھی تو گرمی کی شروعات بھی نہیں ہے، سمجھ لیجیے 2 سال 3 سال پہلے گرمی بہت تھی۔ روزہ تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، جو طاقتور ہے، تندرست ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اب جو ہے بہت ہی پہلے گرمی سے، پھر بھی اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھے، دن بھی چھوٹا ہے پھر بھی روزہ نہ رکھے، تو آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کے بارے میں؟ یہ روزہ اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ ویسے تو دیکھیے تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ہر عبادت، یعنی کہ نماز، اس کے بعد حج، صدقہ و خیرات، یہ جتنے بھی عبادتیں ہیں سب عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا کہ روزہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کا اجر اور ثواب کتنا ہے؟ 1 سے لے کر کے 10، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، ہر نیک اعمال کا، نماز، زکوٰۃ و صدقات، حج، قربانی، ذکر و اذکار، جتنی بھی عبادتیں سب کا 1 سے لے کر کے 700 گنا تک، بلکہ اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا۔
لیکن تمام نیک اعمال کے اندر اللہ نے روزے کے بارے میں ایک وعدہ کیا، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے روزہ ہی کو کیوں خاص کیا؟ حالانکہ سب سے محبوب عبادت اللہ کے نزدیک نماز ہے، لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز میرے لیے، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے خاص طور سے روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ میرے لیے۔ اب مان لیجیے ایک مثال سمجھ لیجیے، اب یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ جو ہماری مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جو ہے اس روئے زمین پر صرف ایک ہی ایسی جگہ ہے، ایک ایسا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کی عزت اور خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا شرف ہے کہ خانہ کعبہ کا نام ہی ہے بیت اللہ، اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا گھر۔ حالانکہ یہ مسجد بھی بیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو بیت اللہ نہیں کہتے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو تمام عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے روزے کو صرف اپنے لیے خاص کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں؟ اس سوال کا جواب بھی محدثین کرام اور مفسرین اعظام نے دیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے روزہ کو اپنے لیے خاص کیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے روزہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے اور اپنے لیے خاص کیا ہے۔ نمبر ایک، تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو لذتوں اور شہوتوں سے روکتی ہے۔ دوسری جو عبادت ہے وہ لذتوں کو نہیں روکتی ہے، وہ لذتوں سے نہیں روکتی ہے، وہ شہوتوں سے نہیں روکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک انسان کو لذت سے روکتی ہے، شہوت سے روکتی ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے، نفسانی خواہشات نہیں آتی، لذتیں نہیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے روزہ کو خاص کیا اپنے لیے۔ نمبر دو، دوسرا ریزن، دوسرا سبب وہ یہ کہ یہ جو روزہ ہے ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان میں راز ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور سے سنیے، روزہ کیا ہے؟ اللہ اور اس انسان اللہ کے بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، سیکریٹ راز ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے کرتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، آپ نماز پڑھیں گے دوسرا انسان دیکھے گا، تیسرا انسان دیکھے گا، حج کریں گے پوری کثیر جماعت دیکھے گی، آپ جو ہے صدقہ و خیرات کریں گے، جنازے کے نماز پڑھیں گے، دوسرے تیسرے لوگ دیکھیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ راز ہے اللہ کے درمیان میں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے، ایک انسان روزے کی حالت میں ہے، اس کے پاس کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں، کئی ایسے چانس ہوتے ہیں کہ وہ انسان پانی پی لے، کھانا کھا لے، اب وضو بناتا ہے انسان روزے کی حالت میں، لیکن کیا مجال کہ کوئی انسان ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے لے جائے؟ کوئی لے جاتا ہے کیا؟ کوئی نہیں لے جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ انسان حلق کے نیچے لے گیا، کلی کرتے کرتے ذرا پی گیا، تو بازو میں جو انسان بیٹھا ہے اسے محسوس نہیں ہوگا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں جان رہا ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پر کسی کو یہ بات معلوم نہیں کوئی انسان روزے سے، لیکن پھر بھی انسان کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو اسی راز کی وجہ سے اللہ نے اس روزے کو اپنے لیے خاص کیا۔ اس کا کتنا اجر اور ثواب ہے یہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک انسان روزہ رکھ کر کے وہاں جائے گا نا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، تب اس انسان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ روزے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ باقی
اللہ نے کسی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ نہیں بتلایا کہ روزے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اس کو اللہ نے ایک راز کی طرح چھپا دیا ہے. تو کتنی بڑی عبادت ہوگی. تو میرے دوستو، روزہ یہ ہمارے پر فرض ہے، اور یہ روزہ ایک راز ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام ریاکاریوں سے خالص اخلاص والی عبادت ہے، تمام ریاکاری سے پاک والی عبادت ہے. اس کے اندر آپ ریاکاری نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ریاکاری سے بچو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ریاکاری سے بچو. ذرا غور سے سنیے. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ نماز بھی زیادہ پڑھتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی زیادہ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. یہ روزہ ایک راز ہے، اس کو راضی رکھو، رہنے دو، اسے باہر مت ڈالو. لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت میں وہ پورے بھی افطاری کے سامان رہتے نا، سیب اور یہ فلاں چیزاں، اس کے ساتھ فوٹو اتارتے، سیلفی لیتے، سیلفی لے کر کے فیس بک پر ڈالتے کہ آج میں روزے سے ہوں، آج میرا پہلا روزہ ہے، آج میری پہلی سحری ہے، یہ لیجیے. آج لوگوں کو بھوت سوار ہے اپنی نیکی دکھانے کا. ایک زمانہ تھا، ہمارے بڑے بولتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا مطلب کیا؟ نیکی کرو بھول جاؤ. اس کا مطلب نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرو بھول جاؤ. اور آج ایک زمانہ ہے کہ لوگوں کا مزاج بن گیا، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ گروپ میں ڈال، نیکی کر انسٹاگرام میں ڈال. ہر انسان یہی کر رہا. نماز پڑھ رہا تو فوٹو، اور افطار کر رہا تو فوٹو، تراویح کی نماز پڑھ رہا تو فوٹو، کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے تو فوٹو. میرے بھائیوں، یہ فوٹو لے کر کے انسان سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے اور کیا بولتا ہے؟ اگر ہماری عبادت آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے. جو لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں نا کہ ان کی نیکیوں پر لوگ ان کی تعریف کریں، وہ ایک حدیث سن لیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نیک اعمال کا اجر و ثواب دیا جائے گا، جب نیک اعمال کا اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا تو اللہ اعلان کرے گا. ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، وہ لوگ انہی کے پاس جائے اور انہی سے نیکیوں کا اجر و ثواب حاصل کرے. اللہ اکبر. تو جو لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں نا، وہ لوگوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے فرینڈ کے پاس جاؤ، اپنے فالوورز کے پاس جاؤ اور انہی سے تم مانگ لو، تمہارا جو کتنا اجر و ثواب ہے انہی سے مانگ لو. میرے بھائیوں، ہماری انہی نیکیوں کو اللہ قبول کرے گا جس کے اندر اخلاص ہو. اگر ہم دنیا چاہیں گے نا، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. اب روزہ آپ رکھیں گے، روزہ ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے. اب کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس مرتبہ پورے سال بھر کھا کر کے موٹا ہو گیا ہوں، اب میں روزہ رکھوں گا تو ذرا دبلا ہو جاؤں گا. ہو گیا، اس کا روزہ گیا. وہ دبلا ہونے کے لیے روزہ رکھا، وہ جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے. تو ہم کو اور آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے. یاد رکھ لیجئے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. آج ایک ٹرینڈ ہے لوگ دیکھنا، لوگ تعریف کرنا. کوئی انسان سمجھ لیجئے کہ حج پر جا رہا، عمرہ پر جا رہا، تو دیکھیے ایک بڑی پارٹی ہی کرتا، ایک فنکشن کرتا، سب کو معلوم کراتا کہ میں جو ہے حج پر جا رہا. دیکھیے بھائی، دلوں کا معاملہ تو اللہ کے حوالے. ہم کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ریاکاری کر رہا ہے، لیکن یہ جتنی بھی ساری چیزیں کیا یہ ریاکاری کے اندر نہیں؟ ہم اور آپ اپنی اپنی نیکیوں کو چھپا کر کریں. اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میں سے جس انسان کی طاقت ہو، جہاں تک طاقت ہو، وہ انسان اپنی نیکیوں کو چھپا کر کرے. جی ہاں، اخلاص کے ساتھ کیجئے، دکھاوا نہیں. اس رمضان میں عہد کر لیجئے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے.
نماز روزے صدقہ و خیرات جو بھی کریں گے اللہ کے لیے، ذرہ برابر میں ملاوٹ آ گئی تو آپ کا وہ نیک عمل گیا۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ذرا غور سے سنیے، پورے کے پورے صحابہ بیٹھے تھے، ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ ایک انسان جہاد کر رہا ہے اور اس انسان کی خواہش یہ ہے کہ اس کو اجر و ثواب ملے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، لیکن لوگ بھی اس کی تعریف کریں، کتنا اچھا بہادر ہے تو، کتنا اچھا کام کرا، یہ دونوں اس کے نظر میں ہے۔ ہم اور آپ بھی آج کل ایسے ہی ہے، یہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، ایسا بھی ہونا ویسا بھی ہونا، اللہ بھی راضی ہو جانا اور لوگ بھی بولنا واہ واہ کتنا اچھا انسان ہے۔ تو صحابہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لا شیء لہ، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کوئی لا اجر لہ، دو بھی الفاظ ہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام ہکے بکے رہ گئے، پریشان ہو گیا۔ دوسرے صحابہ نے کہا ذرا ٹھیک سے پوچھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کو نہیں سمجھ سکے، دوبارہ سوال کرو۔ پھر سوال کیا، پھر وہی جواب، پھر سوال کیا، پھر وہی جواب، 3 مرتبہ سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین صرف اور صرف انہی عملوں کو قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے کی گئی، جس کے اندر دنیا کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس کے اندر دنیا کی کوئی آرزو اور خواہش نہ ہو، جس کے اندر اپنی بڑپن کا کوئی خواہش نہ ہو۔ تو ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں عبادت کریں، لیکن صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ مسجد آتے ہیں، سن لیجیے ذرا غور سے، آج میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ باتیں میں بتا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، یہاں جتنے سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں سب اللہ کے مہمان ہیں، سب اللہ کے مہمان، سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہیں لوگوں کو مسجد سے دور نہ کریں، ہم اور آپ جو ہیں کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو اس انسان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ دیکھیے اللہ نے ہم کو آپ کو مسلمان بنایا ہے، دیکھیے ایک کافر کا جنازہ کس طرح سے ناچتے گاتے لے جاتے ہیں، مرتے ہی انسان کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کی بھی عبرت کی بات ہے، کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ہم کو اسلام گھرانے پیدا کیا، کتنی عزت کے ساتھ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں۔ ویسا احترام دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ خیر، تو یہ مسجد کے اندر ہم اور آپ آتے ہیں، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، ہر انسان اللہ کا مہمان ہے، ہر انسان اللہ کا مہمان ہے۔ وہ انسان یہاں پر آئے، اللہ کے گھر میں آئے، عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، آرام کرے، کچھ بھی کرے، لیکن میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں آپ ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہ رکھو۔ یہ نہ کہو پورے سال بھر نہیں آیا اب آیا، پورے سال بھر نماز نہیں پڑھتا تھا اب آیا۔ ہمیں بولنے کی یہ پرمیشن نہیں ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ جو انسان اللہ کے مہمان کو ستائے گا اللہ اسے دیکھ لے گا۔ اکثر بیشتر رمضان کے مہینے میں لوگ یہی کرتے ہیں، مسجد کے اندر دیکھتے رہتے، ٹی شرٹ پہن کو آیا نماز پڑھنے، یہ لیجئے، کون تو ٹی شرٹ پہن کے آیا تو اس کے اوپر بولنا شروع کرتے، نماز پڑھنے آیا ٹوپی نہیں رکھا ہے، یہ لیجئے۔ کوئی انسان آتا، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پانی ختم ہو جاتا، اب مسجد میں بیٹھ کر کے یہ لو، یہ مسجد میں کبھی بھی پانی ہی نہیں رہتا، مؤذن ہی ڈھنگ کا نہیں ہے، یہ لیجئے۔ بھائی آپ عبادت کرنے آ رہے ہیں، نہیں آپ اس طرح سے نام رکھنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ضروری پیغام ہے، یہ ضروری میسیج ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئیے، خوشی کے ساتھ آئیے، اللہ کو راضی کرنے آئیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ چاروں طرف سے آپ اپنی آنکھ کو بند کر لیجیے،
میرا کام کیا ہے؟ ایک ٹارگیٹ، اپنا ایک ٹارگیٹ رکھ لیجئے. اب مشن ہوتا نا کہ یہ رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے رہوں گا، مشن رہنا چاہیے. اب جیسے کہ آپ کو حیدرآباد جانا ہے، ایک مشن رہے گا، ٹارگیٹ رہے گا، مجھے حیدرآباد کیوں جانا ہے، تو آپ حیدرآباد کی بس میں بیٹھیں گے، حیدرآباد کی ٹرین میں بیٹھیں گے، بمبئی کی ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے. اگر بیٹھیں گے بولیں گے کہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، جدھر بولے ادھر جا رہا. تو ہمارا ایک ٹارگیٹ مشن ہو اس رمضان کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں اپنی مغفرت کرانا ہے، تو ہم عبادت کریں. کون کیا کر رہا نہیں کر رہا چھوڑ ڈالو، بھول جاؤ. پورے سال بھر کیسے تھے؟ بے نمازی تھے، بدکار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، سب بھول جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کے حضور آ جاؤ. اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ رمضان اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ اے میرے بندو، پورے سال بھر تم بہت گناہ کام کر لی، آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ. تو آپ لوگ جو ہے مسجد کا خاص طور پر احترام کیجیے، اور رمضان کے مہینے میں بازار کم جائیے. یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب جگہ ہے، اور بازار یہ اللہ کی مبغوض جگہ ہے. مسجد میں بیٹھنے سے اللہ آپ سے محبت کرے گا، بازار میں جائیں گے تو اللہ آپ سے نفرت کرے گا. مسجد میں آپ وقت گزاریے، اللہ کی عبادت کیجیے. غیبت چغل خوری نہ کو کرو. جو انسان روزے کی حالت میں غیبت چغل خوری کرتا ہے، اس کا اجر اور ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. تو مسجد کے اندر آپ آئیے، اللہ کی عبادت و بندگی کیجیے. ایک دوسرے کے اوپر نام مت رکھیے، ایک دوسرے کو مت دیکھیے ان ایسا ہے ان ایسا ہے، ٹی شرٹ پہن کے آیا، ٹوپی نہیں پہنا، لنگی پہن کے آ گیا، دھوتی پہن کے آ گیا. اس سب کے پیچھے مت بھاگو. آپ عبادت کرنے کے لیے، ہاں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی انسان میں کچھ خرابی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اکیلے میں لے جائیے اور اس کی ایک ہمدردی دکھلائیے. بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ کیجیے. وہ تو کرتے نہیں. تو رمضان میں ہم اور آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اپنی مسجد کے اندر آتے ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، گاڑیاں جو ہے ترتیب سے رکھیں. دیکھیں ہم اور آپ جو ہے صف میں کیسا ٹھہرتے ہیں؟ بولیے بھائی، ترتیب سے ٹھہرتے نہیں کون تو یہاں ٹھہرتا ہے، ایک جنا وہاں ٹھہرتا، وہاں ٹھہرتا، ایسا ٹھہرتے کیا؟ کتنی پیاری صف رہتی ہے ہماری گاڑیاں بے ترتیب، ہمارا چپل بے ترتیب. چپل بھی دیکھ کر کے اور ہماری صف کو دیکھ کر کے کوئی دیکھنے والا سوچے گا یہ لوگ آپ پاگل ہیں. جماعت میں کتنے خوبصورت طریقے سے ٹھہرے، چپل دیکھے تو جہاں تھا پھینکتے، گاڑیاں دیکھے تو جہاں تھا پھینکتے. ایسا مت کرو میرے بھائی. ایک نمونہ نظر آئے، ہم اور آپ نمونہ بنے. یہ مرکز مسجد ہے، مرکز مسجد کا مصلی بھی نمونہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے نمونہ لے کے نہیں وہاں کے مصلیہ دیکھو کتنا اچھا چپل رکھتے، کتنی اچھی گاڑیاں رکھتے، اور کتنا وقت پر وہ لوگ افطار کرتے اور سحری کرتے. افطار کے وقت میں بھی ابھی ٹائم ہو گیا رہتا. ابھی ہر انسان کا واچ الگ الگ ہے. اس کا 10 منٹ آگے رہتا، اس کا 15 منٹ آگے رہتا، اس کا 20 منٹ آگے رہتا. اب لوگ وہاں سے پکارنا شروع کرتے، مؤذن صاحب اذان دو اذان دو. بھائی دیکھیے سب کی واچ ایک طرف، مسجد کی واچ، میری واچ بھی نہیں، میں بھی اپنے واچ کا حساب نہیں لگاتا ہوں. مسجد کے حساب سے جو ہمارے مسجد کی واچ ہے اس کے حساب سے چلیے. اپنا ٹائم مت رکھیے، نہیں تو آپ کا عبادت ضائع و برباد ہو جائے. تو خیر یہ کیا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ بولیے آپ لوگ. عبادت کا مہینہ، رب کو خوش کرنے کا مہینہ. ہر چیز کو چھوڑ دیں گے؟ بولیے بھائی، ہر چیز کو بھول جائیے. رمضان آیا تو لوگ کپڑوں کا مہینہ، عید کا مہینہ، بیوقوفی ہے، جہالت ہے. کھانے کا مہینہ، جب دیکھیے رمضان آیا تو لوگ کھانے کے پیچھے بھاگتے. کتنے لوگ بولے رمضان میں لوگ مسلمانہ کھا کھا کر کے موٹے ہو جاتے. یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بازار میں شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ جو ہے کپڑا پہننے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کرنے کا مہینہ. تو عبادت کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ ہم سب کی اس ماہ رمضان میں مغفرت فرمائے. آمین. جہنم سے آزاد کر دے. آمین. اور جنت الفردوس میں جگہ دے دے. آمین.